الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یاکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ۔ محترم دوستو اور بزرگوں، آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود، جس کو ہم بیاج کہتے ہیں، جو قوم کے اندر ناسور کی طرح پھیل گیا ہے اور جو قوموں کی ہلاکت کا ذریعہ ہوتا ہے، بربادی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے بہانوں سے آدمی ایسے معاملات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے جس کے اندر سود کی آمیزش ہوتی ہے، اور وہ ہمارے اصل مال کی بھی بربادی کا سبب ہو جاتا ہے۔ سود ہے، جوا ہے، رشوت ہیں، یہ سب کے سب ایسے ناسور ہیں کہ جو بربادی کا سبب ہوتے ہیں، ہلاکت کا سبب ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوتا ہے یہ بربادی ہی لاتا ہے۔ عام طور پر چونکہ یہ سود وغیرہ جو ہوتا ہے، بیاج ہوتا ہے، وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کے اندر عام لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کے حقوق کے لیے یہ سود ہیں، رشوت ہے، جوا ہے، بہت مضر ہے۔ چند لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے ان کے مال پر مال بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، دنیا کے مارکیٹ ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، بینکوں سے بڑی بڑی رقمیں لے کر کے سودی، اور پوری جو ہے قوم کے لیے اتنا زبردست نقصان ہوتا ہے کہ وہ مالدار پر مالدار ہوتے جاتے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہے وہ نہتے ہوتے جاتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے اس وقت میں تو ان باتوں کو ذرا غور سے دیکھنا اور اس کے نتیجے پر پہنچنا بہت آسان ہے کہ پوری دنیا کے مارکیٹ جو ہے چند لوگوں کے ہاتھوں میں، جب چاہے جس طریقے سے چاہے وہ لوگوں کو لوٹتے رہتے ہیں، بھاؤ بڑھاتے رہتے ہیں، گھٹاتے رہتے ہیں، اور لوگ کنگال ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ سود ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے اندر عام لوگوں کے حقوق جو ہے پائمال ہو جاتے ہیں، ان کے لیے انتہائی مضر ہے۔ اور سود وغیرہ کے بارے میں اتنی زیادہ شہرت کی جاتی ہے، اشتہارات دیے جاتے ہیں، اس کے فوائد وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ڈبایا جاتا ہے، اور اس کے اندر آدمی پھر پھنس جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی وجہ سے، اور یہاں تک کہ بعض مرتبہ تو لوگوں کی زبانوں سے یہ باتیں نکلنے لگتی ہے کہ سود کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر ہماری تجارتیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ حالانکہ چاہے شخصی سود ہو اور چاہے تجارتی سود ہو، کسی حالت میں بھی وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا،
جس چیز کو انسانوں کے پیدا کرنے والے اور پھر انسانوں کے لیے قوانین بنانے والے، انسانوں کی اچھائی اور بھلائی اور برائی کو اور ان کے لیے نقصان دہ چیزوں کو جاننے والے اللہ تعالی، وہ خود ہی جب یہ فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ ربا اور سود کی وجہ سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مٹاتا ہے، اور آدمی جو بظاہر اللہ کے راستے میں خرچہ اپنے پاس سے مال جاتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مال کو بڑھاتے ہیں۔ اب جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، جس ذات نے یہ سب چیزیں ہمیں دی، جس ذات نے ہمیں دنیا کے اندر رہنے کے طریقے سکھلائے، اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ محترم دوست اور بزرگوں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، بیاج کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو وہ اس طرح اٹھیں گے جیسے کہ شیطان نے کسی کو لپٹ کر کے کھپتی بنا دیا ہو، اس کو مجنون جیسا بنا دیا ہو، اس کے ہوش و حواس ٹھکانے پر نہیں رہتے، وہ کھڑا ہوتا ہے گر جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے گر جاتا ہے، تو کھپتی شیطان جیسے بنا دیتا ہے۔ تو ایسے سود خور کو قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے گا اس کی یہ حالت ہوگی، کیونکہ اس نے لوگوں کے پیسوں کو اسی طریقے سے غریبوں کے پیسوں کو حاصل کیا تھا۔ چونکہ سود کہتے ہیں یعنی مال کے بدلے میں مال کا مبادلہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر زائد جو رقم ہوتی ہے جو بلا عوض کے ہوتی ہے، مثلا کسی کو 1000 روپے دیے اور 3 مہینے کے بعد مثلا 1200 روپے دوں گا، اب یہ 200 روپے کس چیز کے عوض میں ہے؟ یہی سود ہے، اسی کا نام بیاج ہے۔ تو یہ سود ایسے لوگ، چونکہ جن لوگوں کے یہ کاروبار ہوتے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں رحم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اوپر حالات پیش آئے، کھیتیاں جل جائیں، عمارتوں کے اوپر زلزلے آ جائیں، گر جائیں، اور ان کو ہمارے پیسوں کی ضرورت پیش آئے تاکہ ہم ان کو سود کے اوپر پیسے دیں۔ ان کے دلوں کے اندر رحم نہیں ہوتا، ان کے دل نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کو قیامت کے دن جو سزا دی جائے گی وہ بھی اسی مناسب، کہ وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کہ شیطان اور جن کسی کو لپٹ گیا ہو اور وہ اپنے آپے میں نہیں ہوتا ہے، تو خپتی بنا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ جو لوگ ہمیشہ ایسے کاروبار میں لگتے ہیں سودی اور بیاج کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ہمارا ایک دھندا ہے۔ جیسے دوسرے لوگ اپنے یعنی بیع و شراء کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، کسی کو مال دیا اس کے بدلے میں پیسے دیے، سونے کو بیچا اس کے بدلے کے اندر پیسے دیے، مطلب کہ جو بیع ہوتی ہے بیع و شراء، تو اسی طریقے سے یہ سود جو ہے وہ بھی بیع کی طرح ہے۔ ذالک بانہم قالوا یقولون انما البیع مثل الربا، ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ اس کے برعکس بولنا چاہیے تھا، انما الربا مثل البیع، کہ جیسے تم بیع و شراء کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، اور وہ جیسے جائز ہیں، تو اسی طرح ربا اور سود جو ہیں وہ بھی جائز ہیں۔
تو مثال تو اس طرح ہونی چاہیے تھی کہ انما الربا مثل البیع، لیکن وہ لوگ یعنی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں جو ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ربا حرام ہے، جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی انما البیع مثل الربا، بیع جو ہے وہ ربا کے معنی میں، بیع کو ربا کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. ہونا برعکس چاہیے تھا. تو اس طریقے سے وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ جیسے بیع و شراء جائز ہیں، بیچنا خریدنا جائز ہیں، تو اسی طرح یہ بھی ایک قسم کا دھندا ہی ہے کہ پیسے کے بدلے میں پیسے ہم لے رہے ہیں. حالانکہ آپ نے 10,000 روپے دیے اور لے رہے ہیں 2 مہینے کے بعد 11,000 روپے مثلا، تو 1,000 روپے کہاں پیسے کے بدلے میں ہوئے؟ وہ تو کسی چیز کے عوض میں نہیں ہوئے. اسی کا نام ربا ہے. تو یہ غلط طور پر لوگوں کو جو ہے اس طریقے سے چکما دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ہمارا ایک دھندا ہے، اور جیسے ہم لوگ بھی اس کے اندر پیسے روکتے ہیں، ہمارے لیے بھی اس کے اندر بہت ساری جو ہے یہ خطرات ہوتے ہیں. تو بہرحال اس طریقے سے وہ لوگ دھندا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ. اللہ کی طرف سے جو تمہارے اوپر نصیحت آئی اور اللہ تعالیٰ نے ربا کو تو حلال قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو تو حلال قرار دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اور ربا کو حرام قرار دیا. جو ہمارا خالق ہے وہ فرما رہا ہے. تو اب اس کے بعد فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، اپنے رب کی طرف سے جب تمہارے پاس یہ حکم آ گیا اور اس کے بعد تم رک گئے، فانتہا فلہ ما سلف. یہ ابتدا کے اندر کہا جا رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، چونکہ اس سے پہلے تو یہ جو ہے سود بیاج وغیرہ عام تھا زمانے جاہلیت میں تو، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا، ان کی بھی بہت بڑی منڈی تھی سود کی. آپ نے جو ہے میدان یہ عرفات کے اندر حج کے موقع کے اوپر یہ فرمایا تھا کہ چچا عباس کا جو سود ہے اس کے اصل کے ساتھ میں معاف کرتا ہوں. تو اس طریقے سے آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے اپنے خاندان سے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا. اب وہ جو ہے جو کچھ بھی انہوں نے لیا وہ تو الگ بات ہے، لیکن اب کسی کا کوئی سود نہیں لیا جائے گا. اب اس زمانے کے اندر لاکھوں کی جو قیمت کا پیسہ جو ہے انہوں نے معاف کر دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. تو فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو اس وقت کے اندر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اب تم اس سے رک گئے، فلہ ما سلف، ابھی تک جو تم نے سود لیا ہے اس حکم کے آنے سے پہلے وہ تو تمہارے لیے حلال، چونکہ ابھی تک شریعت کا کوئی حکم آیا ہی نہیں تھا. اب لیکن اس حکم کے آنے کے بعد حرام ہو گیا، تو جو سود ابھی تک تم لے چکے ہو وہ تو حرام، وہ حلال ہو گیا تمہارے لیے. لیکن اب جو سود تمہارا لوگوں کے اوپر باقی ہے وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. جیسے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں یہ اعلان فرمایا تھا، اور چچا عباس کے سود کے بارے میں اعلان فرما دیا تھا کہ اب کسی سے بھی جو سود باقی وہ لیا نہیں جائے گا. تو یہاں پر اس کے بعد فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف، وہ رک گیا تو فلہ ما سلف، جو لے چکا ہے وہ تو اس کا ہو گیا، لیکن ابھی جو لوگوں کے پاس باقی ہے وہ اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اب ان کے پاس سے تم نہیں لے سکتے ہو. تمہاری جو اصل رقم ہے، جو تمہاری پونجی ہے وہ تو تمہاری ہے، وہ تو اصل ہے، وہ تو تمہارا قرضہ ہے، وہ تو لے سکتے ہو، لیکن اس کے اوپر جو بیاج چڑھا ہوا ہے وہ تمہارے لیے اب جائز نہیں ہے. ومن، پھر آگے فرمائے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، کس نے دل سے توبہ کی
اور اس حکم کو مانا، کس نے نہیں مانا، کس کے دل میں کیا ہے، وہ تو سب باتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو کسی نے اعلان تو کر دیا، لیکن اب اس کے دل میں کیا ہے کہ میں تو یعنی اندر خان کی جو ہے اس سے دے دوں گا، وصول کروں گا، ظاہر میں چاہے اعلان کروں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز کو جاننے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ وَأَمْرُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ تم نے ظاہر میں جو کیا اسی کے مطابق باطن بھی ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ گویا کہ حکم دیا جا رہا ہے جیسے ظاہر میں کہہ رہے ہو، اب باطن بھی تمہارا ایسا ہی ہونا چاہیے، اور ہمیشہ کے لیے اب سودی معاملات سے باز آ جاؤ۔ جو معاملہ ہو چکا وہ ہو چکا، اب نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی اس زمانے میں کہ ہمیں تو مسئلہ معلوم نہیں تھا، حالانکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، اتنا عام مسئلہ ہے، لیکن اب مجھے معلوم ہوا ہے تو اس سے پہلے میں نے جو سود دیا ہے وہ میرے لیے حلال ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی حکم سے ناواقف ہونا یہ عذر نہیں ہے، وہ ہمارا قصور ہے۔ ہمارے لیے تو اب کبھی بھی کسی بھی حالت میں سود لیا ہو تو اس سود کا واپس کرنا ضروری ہے، وہ ہمارے لیے کسی حالت میں بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ جس آدمی نے بھی سود کا معاملہ کیا ہو، کسی سے سود لیا ہو، چلو ابھی توبہ کر لی، لیکن محض توبہ سے اب آئندہ نہ کرو گے تو وہ گناہ تو بچ گئے، لیکن اس سے پہلے جو سود لیا ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اس کو تو واپس کرنا پڑے گا، وہ اس کا حق ہے، کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ یہاں پر جو فرمایا فَلَوْ مَا سَلَفَ، تو یہ ان لوگوں کے لیے کہ ان کے لیے اس سے پہلے یہ شریعت کا یہ حکم آیا ہی نہیں تھا، شریعت کی طرف سے حکم اب آ رہا ہے کہ بھئی یہ حرام ہے۔ حلال اور حرام کا اس وقت میں سوال نہیں تھا، زمانہ جاہلیت تھا وہ تو، اور وہ برابر ایسے دھندے کرتے رہتے تھے۔ تو اب جب حکم آ گیا تو حکم کے بعد اب یہ حرام ہو گیا، تو ابھی تک جو لیا ہے وہ تمہارے لیے معاف، تمہیں واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب جو لوگوں کے اوپر چڑھا ہوا ہے وہ اب تم نہیں لے سکتے، اور آئندہ ایسا معاملہ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے لیا تو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور بہت سخت اس کی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ دیکھیں کتنی سخت وعید ہے کہ چلو توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد پھر اپنا دوبارہ وہی دھندا شروع کر دیا، سودی بیاج اور بیاج کے دھندے چالو کر دیے، تو سخت وعید فرمائی کہ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی لوگ ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ دیکھیے یعنی سود کا کھانا جیسے اور گناہ ہیں، دوسرے بڑے بڑے گناہ، اسی طرح یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا، گنہگار فاسق ہوگا، اور ہمیشہ کی جو جہنم ہے وہ کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ اب یہاں پر تو کیا فرمایا ہم فیہا خالدون، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ تو ایسی صورت میں یا تو اگر مومن ہیں اور وہ جانتا بھی ہے کہ میرے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اپنے نفس کے اوپر قابو نہ رکھ سکا، اور دنیا کی ہرس اور لالچ کی وجہ سے اگر یہ معاملہ اس سے ہو چکا تو اس کی وجہ سے کافر تو نہیں ہوتا، جہنم جو ہے ہمیشہ کے لیے وہ تو کافروں کے لیے۔ تو ایسی صورت میں یہاں پر مطلب یہ ہوگا کہ بہت لمبی مدت تک اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا۔ خلود کے معنی مقصے طویل کے ہوں گے، لمبی مدت تک۔ اور اگر وہ تعویل کر کے اس کو اپنے لیے حلال کرتا ہے، یعنی اس طور پر جو اوپر کہا تھا کہ انما البیع مثل الربا، یہ تو گویا کہ اللہ کے حکم کے ساتھ معارضہ کر رہا ہے، کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے سود کو حرام قرار دیا، بے کو حلال قرار دیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ انما البیع مثل الربا۔ تو یہ معارضہ اگر ہو رہا ہے اب تو کفر ہو جائے گا، اور اس وجہ سے وہ کفر بیاج کو لے رہا ہے تو پھر کافر ہو کر کے لے رہا ہے گویا۔ تو ایسی صورت میں ہم فیہا خالدین کو اپنے اسقط کے اوپر رکھا جائے گا، چونکہ اب وہ کافر ہے،
اور کافروں کے لیے کبھی بھی جنت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے جہنم ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے، بہت سخت وعید ہے اس کے بارے میں۔ اور پھر فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ جو ہے ربا کو مٹاتے ہیں۔ دیکھیں ظاہر میں تو آدمی کو سود کے ذریعے سے زیادہ پیسے آتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو، سود کو مٹاتے ہیں۔ ویربی الصدقات، ہم لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں یا نفلی صدقات دیتے ہیں، بظاہر ہمارے مال میں سے مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گے؟ یربی الصدقات، کہ صدقات کرنے کی وجہ سے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ لہذا یہ بیاج کی وجہ سے اس کی تفصیل وغیرہ بھی ہے کہ اس کے کیا معنی ہے، وقت بھی نہیں ہے، آئندہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ۔ تو یمحق اللہ ربا، اس کی وجہ سے مال برباد ہو کر رہتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کا دھندا کرتے ہیں 40 سال کے اندر ان کے اوپر حالت آ جاتے ہیں۔ اگر کسی کو اور وقت ملا تو یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہوگی، ورنہ 40 سال کے اندر وہ برباد ہو جاتا ہے۔ یمحق اللہ ربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ جو ہیں ہر کفار کو یا ناشکرے کو اور گنہگار کو پسند نہیں فرماتے۔ اس کے علاوہ سود کے بارے میں یعنی اتنا سخت گناہ ہے، 2 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم سود کا دھندا نہیں چھوڑتے ہو تو اور اللہ اور اللہ کے رسول سے تم اعلان جنگ کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنی سخت وعید ہے یہ۔ تو یہ اعلان جنگ اللہ کے ساتھ ایک تو اس بارے میں، اور جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، من عاد للہ، جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے ولی سے دشمنی، عاد ولی اللہ، اللہ کے دوست سے جو دشمنی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فقط آذن تو بالحرب، وہاں پر بھی لڑائی کا اعلان ہے۔ 2 جگہ پر پوری شریعت کے اندر اور کتابوں کے اندر آپ دیکھو گے تو 2 ہی جگہ کے اوپر ڈائریکٹ اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بہرحال سود کے بارے میں کتنا سخت گویا کہ ہم اللہ سے اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور ہماری پوری قوم کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔